الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نبی داؤد مصنف وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ امام کی اقتداء کی جائے، امام کو فالو کیا جائے۔ اب کیسے فالو کیا جائے اس کی نبی علیہ السلام خود وضاحت اور تفصیل آگے بیان فرما رہے ہیں۔ ہمیں اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جلد بازی کر بیٹھتے ہیں، امام سے بھی آگے ہو جاتے ہیں، یا ایسا بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ امام کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام دیکھیں آگے بیان فرما رہے ہیں، اس کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں آگے، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرْ، اور اس وقت تک اللہ اکبر مت کہنا جب تک کہ امام اللہ اکبر کہہ نہ لے۔ نبی علیہ السلام منع فرما رہے ہیں کہ جب امام اللہ اکبر کہہ لے اس کے بعد تم کہنا، اس سے پہلے نہیں کہنا۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، آگے دیکھیں، جب امام اللہ اکبر کہہ کے پھر رکوع میں جب جائے، وَإِذَا رَكَعَ، جب امام رکوع میں جائے، فَارْكَعُوا، تو تم کو بھی رکوع میں جانا، لیکن کب؟ وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، اس وقت تک رکوع میں مت جاؤ جب تک کہ امام رکوع میں پہنچ نہ جائے۔ دیکھ رہے ہیں، جب تک کہ امام رکوع میں پہنچ نہ جائے اس وقت تک رکوع میں مت جاؤ۔ پھر آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدْ، اور جب امام سجدے میں جائے تو تم بھی سجدے میں جاؤ، لیکن اس وقت تک سجدے میں مت جانا جب تک امام سجدے میں پہنچ نہ جائے۔ اس کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ یعنی ایک چیز امام جو کر رہا ہے، رکوع میں گیا تو ہمیں کب رکوع شروع کرنا؟ جب امام رکوع میں پہنچ جائے تب ہم رکوع میں جانا شروع کریں۔ جب امام رکوع سے اٹھ جائے تب ہم اٹھنا شروع کریں۔ جب امام رکوع سے اٹھ کر کے پھر سجدے میں چلا جائے، اپنا چہرہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے، تب ہم جانا شروع کریں۔ جس کی وضاحت دیکھیں، خود نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات کر رہے ہیں صحابی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، لم يحن احد منا ظهره حتى يقع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا فنقع سجودا بعده ثم نقع سجودا بعده، کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام رکوع سے اٹھ کر کے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو ہم لوگ کھڑے رہتے تھے۔ ہم میں سے کوئی شخص، اپنے عام بات کر رہے ہیں، سارے صحابہ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کیسے فالو کرتے تھے کہ ہم لوگ میں سے کوئی شخص اپنی پیٹھ کو سجدے میں جانے کے لیے ٹیڑھی بھی نہیں کرتا تھا، سیدھے سیدھے کھڑے رہتے تھے سب لوگ، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام سجدے میں پہنچ جاتے، ثم نقع سجودا بعد، پھر ہم سجدے میں جانا شروع کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ لم نزل قیاما، ہم لوگ کنٹینیو رہتے تھے اپنے کھڑے ہونے میں، کھڑے ہی رہتے تھے، لگاتار ہم لوگ کھڑے رہتے تھے۔ کب تک کھڑے رہتے تھے؟ حتی نراہ قد وضع وجہہ فی الارض، یہاں تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ نبی علیہ السلام کیا ہے، سجدے میں جا کر کے آپ نے اپنی پیشانی، اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا ہے۔ ثم نتبعہ، پھر ہم لوگ جانا شروع کرتے تھے، ہم سجدے میں واقع ہوتے تھے، سجدے میں گرتے تھے۔ کب گرتے تھے؟ جب نبی علیہ السلام سجدے میں پہنچ جاتے تھے تب ہم لوگ سجدہ شروع کرتے تھے۔ تو یہی معیار ہے، اس چیز کو ہمیں سامنے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس چیز کو ہمیں سامنے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ جب امام رکوع میں چلا جائے، پہنچ جائے، تب ہم شروع کریں۔ جب امام اٹھ جائے، سیدھا ہو جائے، تب ہم اٹھنا شروع کریں۔ جب امام اٹھ کر کے سجدے میں پہنچ چکا ہو اس کے بعد ہم سجدہ کیا ہے، شروع کریں۔ اس طرح سے ہمیں امام کی اقتداء، امام کو فالو کرنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھیں یہاں جو بیان فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کیا جائے، اس کے پیچھے پیچھے کیا جائے، فالو کیا جائے اس کو۔ تو کیسے کیا جائے، آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور دوسری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اس طرح سے کرنا ہے کہ ایک رکن سے جب دوسرے رکن میں امام جا رہا ہے تو جب وہ اگلے رکن میں پہنچ جائے، جیسے پہنچ جائے ہم اس رکن میں اب جانا شروع کریں۔ اس طرح سے ہمیں کرنا ہے، اور اسی طرح سے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہی اصل طریقہ، صحیح طریقہ ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی بعض لوگوں سے دیکھا جاتا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے، جلد بازی کر بیٹھتے ہیں، خاص طور سے سجدہ جانے کے لیے تو لوگ ایک دم بے قرار رہتے ہیں،
ابھی امام صاحب نے رکوع سے سر نہیں اٹھایا ہے، وہ اللہ اکبر بھی نہیں بولے ہیں سجدے میں جانے کے لیے، کہ لوگ پوزیشن بنا رہے ہیں، ٹیڑھے ہو رہے ہیں، کپڑے وپڑے سمیٹ رہے ہیں، نہیں۔ کہتے ہیں صحابی کہ ہم لوگوں میں سے، ہم میں سے کوئی شخص اپنی پیٹھ کو ٹیڑھی بھی نہیں کرتا تھا، کب تک؟ جب تک کہ ہم دیکھ نہیں لیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہنچ نہیں گئے ہیں۔ جب سجدے میں آپ پہنچ جاتے تب ہم لوگ جانا شروع کرتے تھے۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔